الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ سبھی حضرات ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ سبھی حضرات کا جڑنا اور ہمارا ساتھ دینا آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں تہہ دل سے آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو آج سے ہم سبھی حضرات تفسیر القرآن یعنی قرآن کی تفسیر کے اسباق انشاءاللہ آپ سبھی حضرات سماعت کریں گے۔ تو قرآن کی تفسیر پیش کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے ہمیں قرآن کے بارے میں جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، قرآن مجید پڑھانا کسی کو کیا ثواب ہے، اس کے فضائل پہلے سمجھیں ہم قرآن ہے کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور وہ اللہ کریم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اس کا شکر ہمیں سبھی حضرات کو ادا کرنا چاہیے کہ اس نے قرآن جیسی دولت میں عطا فرمائی ہے۔ تو وقت زیادہ نہ خرچ کرتے ہوئے بلکہ بچاتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ میں آئیے قرآن مجید کا مختصر تعارف سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن عظیم کی جو عظمت ہے، اس کے فضائل احادیث کریمہ سے انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا، اور اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اچھی اچھی نیتیں لے کر کے قرآن کریم آپ سنیے گا، کیونکہ حضور کی حدیث سے پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج کا سبق میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف۔ قرآن کریم اس رب عظیم کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا، پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا، دنیا و آخرت کے ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا اور جسے چاہے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، تاجدار مدینہ، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں، شرک و کفر نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں، لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا، تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے رہنے والوں اور خاص کر کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے، اور جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو توریت انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا، تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔
قرآن عظیم کے کثیر اسماء یعنی نام اس کے ہیں جو کہ اس کتاب کے عظمت و شرف کی دلیل ہیں، اور ان میں سے 6 مشہور اسماء یہ ہیں قرآن کریم کے۔ نمبر 1 تو ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، نمبر 2 برہان بھی اسے کہا جاتا ہے، نمبر 3 اس کا نام فرقان بھی ہے، نمبر 4 اس کا نام کتاب بھی ہے، نمبر 5 اس کا نام مصحف ہے، نمبر 6 اس کا نام نور ہے۔ یہ تو تعارف تھا، مختصر سا تعارف میں نے آپ سے بھی حضرات سامنے پیش کر دیا۔ ہر ایک مسلمان کو اتنی نالج ضرور ہونا چاہیے، جانکاری اس کی ضرور ہونا چاہیے، تاکہ یہ قرآن ہے یہ نازل کس کے اوپر ہوا ہے، اور کتنے عرصے میں یہ نازل ہوا ہے، کتنا وقت لگا ہے، کون سی صورت کہاں پر نازل ہوئی ہے، اس کا علم ہمارے ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی عظمت، ویسے تو بہت اس کی عظمت ہے، بس میں 2-3 قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں اس کے فضائل پہ آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ النساء کے اندر، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ یونس میں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو قرآن کریم کی تو ویسے بہت فضیلت ہے، اور نہ اسے کوئی مٹا بھی سکتا ہے، بھائی واحد کتاب ایسی ہے، یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب اس کو مٹانے والے یا اس میں کم بیشی کرنے والے تو خود مٹ گئے، یعنی وہ خود مٹ گئے، لیکن قرآن کریم کا ایک حرف نہ وہ بدلا ہے نہ بدلے گا بھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ویسے اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور قرآن کریم سے ہی میں پیش کرتا، لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، بس قرآن کے فضائل کچھ حدیث کریمہ پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہو جائے۔ حدیث میں قرآن مجید کی بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر میں 3 حدیثیں آپ سے بھی حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن کریم فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں۔ جو ظالم اسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ آج ہمارے حالات دیکھ لیں مسلمانوں کے، آج ہم بھی ہدایت قرآن کے علاوہ تلاش کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر کے ہم ہدایت تلاش کر رہے ہیں، ہم گلی گلی گھوم رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ پیارے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو قرآن ہے، ذرا ہم سوچیں تو رکھا کہاں، طاق کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، 8 دن ہو جاتے ہیں، مہینہ ہو جاتے ہیں، ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے ہیں، اور ہم تلاشتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ہدایت حاصل ہو جائے۔ یاد رکھنا، یہ قرآن کریم ہے، مضبوطی سے اگر پکڑے رہو گے اور مضبوطی سے قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے، یاد رکھنا آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے قرآن کریم، یہ مضبوط رسی اللہ کی ہے، وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر کے اسے متشابہ مشکوک نہیں بنا سکتی، یعنی جیسے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا۔ جتنا قرآن پڑھتے جائیے گا آپ سمجھیں کہ قرآن پرانا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے، قرآن کریم زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا ہے، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن ہی وہ ہے جو اسے جنات نے سنا بغیر، یعنی کہے بغیر نہ رہ سکا کہ ہم نے عجیب قرآن کریم سنا ہے، جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں، اور جو قرآن کریم کا قائل ہو وہ سچا ہے، اور جس نے اس پر عمل کیا تو وہ ثواب پائے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، یعنی جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ ویسے تو بہت حدیثیں ہیں اس کے قرآن کریم کے فضائل کے تعلق سے ہیں، لیکن میں یہاں پر
ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ تو جتنا ہم قرآن کریم پڑھیں گے، یاد رکھنا، اور اس سے اپنا دل لگائے رکھیں گے، تو امید ہے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آخری حدیث پاک سننے اختتام کرتا ہوں۔ آخری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو تو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کریم کیا ہے، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اسے، ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن ہے کیا۔ تو آؤ اس حدیث پاک سے سنو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا کہ اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت بڑا عالم ہے، اور اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی تو میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا، میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا۔ اب غور کریں، اگر قرآن تمام دلائل کے ساتھ اگر الزامات لگائے، اب بتائیں پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہاں تک وہ کہے گا قرآن کہ اس کے بارے میں کہ تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے، یعنی قرآن سے کہا جائے گا کہ تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہاں تک کہا جائے کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے، یعنی جو چاہے اس کے ساتھ میں کر، یعنی کس کے ساتھ میں؟ جو عالم تھا اس پہ عمل نہیں کر رہا تھا، یعنی جو پڑھا لکھا تھا لیکن قرآن پہ عمل نہیں تھا۔ جیسے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، یہ لوگوں نماز ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، یہ لوگوں زکوٰۃ ادا کرو۔ تو بھائی کیا سمجھ رہے ہیں آپ ہیں؟ جب ہم اس پہ عمل کریں گے تبھی ہوگا نا۔ اگر ہم نے صرف اسے تیجا 40واں فاتحہ کے لیے ہی صرف محدود رکھا کہ بھائی محرم آ گیا، بھائی سفر کا مہینہ آ گیا، ربیع الاول آ گیا، یا 11ویں شریف آ گئی، کوئی مہینہ آ گیا، بس قرآن کریم طلباء کو بلاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کراؤ، بس ہم نے یہی سمجھ لیا۔ ارے بھائی قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو اس کے بارے میں کہا جائے گا اس سے کہ تیرا معاملہ ہے، تیرے سپرد ہے یہ قرآن۔ تو قرآن کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندھے منہ گرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کریم، یہ کون تھا وہ شخص جو عالم بھی ہے، جانکار بھی قرآن کا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے؟ پھر قرآن کریم کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا۔ کون نیک شخص ہوں گے؟ جن کی دن کی ابتدا اللہ کے کلام سے ہوئی ہے، جنہوں نے قرآن کریم پڑھنا، جس دن نہ پڑھیں تو ایسا لگا کہ بڑی چیز کو وہ کھو چکے ہیں۔ تو وہ لوگ جو قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دن کی ابتدا اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے ہے۔ پھر قرآن کو ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا، اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا، یعنی اس کے تمام احکامات کو یعنی حکم کو مانتا رہا۔ قرآن کریم اس کے بارے میں کہے گا اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا، یہ بہترین عالم ہے، اور اس نے میری حدود کی حفاظت کی ہے، تو میرے فرائض پر عمل کیا، میرے نافرمانی سے بچتا رہا، میری اطاعت کرتا رہا۔ یعنی قرآن کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، یعنی جو شراب سے بچنے کا حکم ہے اور جو چیزیں ہیں حرام کام ہیں ان سے بچنے کا حکم ہے، تو فرمایا کہ اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، اور میری نافرمانی سے بچتا رہا، کہ میری اطاعت کرتا رہا، قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے، یعنی یہ بھی معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا، اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا اور اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا، اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور قرآن کریم نے جو حرام قرار دیا ہے اس سے وہ لوگ بچتے ہیں، جو حلال ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم سے ہمیشہ یہ محبت کریں، یہ قرآن ہماری بھی شفاعت انشاءاللہ فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کی تفسیر
بیان کرنے سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ سبھی حضرات کے سامنے اس کا مختصر تعارف ہو جائے، اس کے فضائل انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں قرآن کریم کے مقاصد کیا ہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے فضائل کیا ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوگی۔ آپ سبھی حضرات اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔